الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھ لی تھی تقسیم کی انواع. کون کون سی قسمیں تھی مہدی حسین؟ اور یاد نہیں کرتے ہیں کیا؟ اچھا پیچھے میں کیا دوہرایا ہے بتائیے، وہی پوچھ لیں ہم. بتائیے بہت میں کیا بتا رہا ہے، بتائیے موضوع منطق بتائیے. کہاں صحیح سے یاد ہے. اور بتائیے کیا کیا دوہرایا بتا پہلے تو. جو سبق ہے وہ اسے کون دوہرائے گا، اس کے لیے الگ سے کرایہ پہ آدمی رکھوں. آپ بتائیے شارف صاحب، منطق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے تقسیم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اساس و تنبیہ، یہ تو کون سی تقسیم؟ آپ بتائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہاں تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی. کیا کرتے ہو تم لوگ یار؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کہاں کمی ہے بیٹا؟ ہم میں کمی ہے تو ہم سدھار کریں، تمہارے میں ہے تو تم سدھار کرو. بتائیے تعریف کیا ہے تقسیم کی؟ چراغ تقسیم کی تعریف وہ تحلیل الشیء الی اجزائہ اور تحلیل الشیء الی انواعہ. تحلیل الشیء الی انواعہ، تجزئۃ الشیء الی انواعہ، یہ ہے لفظ تجزئۃ الشیء الی انواعہ. یہ کون سی قسم ہے منطق کی؟ ارے تقسیم کی. تجزئۃ الشیء الی انواعہ منطقی ہے. تحلیل الشیء الی عناصرہ، صحیح ہے. وہ کیا ہوگی؟ طبیعیہ. طبیعیہ کی مثال کیا ہے؟ طبیعیہ کی مثال کیا ہے؟ پانی، جیسے پانی کی تقسیم. ایک اور مثال یہاں دی تھی شارف، یاد ہے؟ جی پانی کے علاوہ ایک اور مثال تھی. کس کی مثال تھی؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ کھانے کا تو ہمیں بھی دو. کیا منہ چلائے جا رہا ہو اکیلے اکیلے؟ تو بتائیے. شیشے والی. کس سے شیشہ مل کے بنتا ہے؟ اور تقسیم منطقی میں دوسری مثال کس کی دی تھی؟ زوایا کی. زوایا کتنے کون سے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. اور منفردہ. ہاں آج ہمارا ہے مولانا درس ہے ہمارا. آج کس میں ہے ہمارا درس؟ شروط القسمت المنطقیہ. یاد رکھیے منطق کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے
کہ تقسیم کی اساس ایک وقت میں ایک چیز پائیں گے وقت میں، اس کو میں نے کہا تو اکھاڑ کے ادھر لگاؤ تو تم نے یہی لگائے ہوئے ہو، ایک وقت میں ایک ہو، ایک وقت میں ایک چیز کئی تقسیم اس کی ہوگی، لیکن ایک وقت میں جیسے انسان کو ہم تقسیم کریں گے کالے اور گورے میں، تو ابھی صرف اور صرف تقسیم کس میں ہوئی؟ کالے اور گورے میں۔ اساس کیا ہوئی؟ رنگ۔ اسی وقت دوسری تقسیم اس میں داخل کر دیں ہم، انسان کالا گورا عالم جاہل، تو صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں ہمیں تقسیم کہنے انسان یا تو کالا گورا، اب یہ کالے گورے یا تو عالم یا جاہل، ایسے آپ تقسیم کرتے چلے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا انسان یا تو عالم یا جاہل، عالم گورا یا کالا، جاہل گورا یا کالا، اس طرح سے تقسیم آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک وقت میں اساس ایک ہو۔ دوسرا ہے نمبر 2 کہ قسم مقسم پر صادقہ ہے، مصداق اپنے قسم پر صادقہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا الکلمۃ، یہ تو جانتے ہی ہیں آپ، ہم نے کہا اسم، فعل اور حرف، یہ اس پر صادق آنا چاہیے، اور اس کا مصداق کون ہے اسم کا؟ مثلا کیا نام ہے تمہارا؟ مہدی۔ کیا کہیں گے؟ مہدی اسم صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح۔ مہدی کلمۃ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ تو کلمہ ہے مقسم، اسم مصداق ہے کس کا؟ اسم کا مصداق کون ہے؟ مہدی۔ اسم ہے قسم، یعنی قسم یہ جو ہے مہدی پہ قسم صادقہ ہے اور قسم پہ مقسم صادقہ ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں الاسم کلمۃ، ٹھیک ہے؟ جواد اسم، سب ایک دوسرے پہ صادق آ رہے ہیں نا، تو اس کا مصداق اس پر صادقہ ہے، یہ کلمے پہ صادقہ ہے، اور کلمہ اس پر بھی صادقہ ہے، کلمہ اس پر بھی صادقہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اوپر کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف سب ایک دوسرے پر کیا ہے؟ صادقہ ہے۔ کلمہ اگر جو کہیں گے تو جناب ڈاؤٹ ہوگا، چاہے وہ اسم ہے یا فعل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے تو کلمہ، چاہے اسم و فعل ہو، حرف ہو، سب کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمے کا وہ جز نہیں، کلمے کا جز نہیں ہے، کلمہ ہے۔ سمجھ رہے؟ اب دیکھیے، یہ سمجھ میں آئی بات کہ قسم کا مصداق قسم پر صادقہ ہے، قسم اپنے مقسم پر صادقہ ہے، مقسم قسم پر اور اپنے اس قسم کے مصداق پر۔ یہ قسم کا مصداق ہے، یہ بھی کلمہ، اسم بھی کلمہ، صحیح؟ یہ اسم اور یہ کلمہ ہر طرح سے ایک دوسرے پہ صادق آئیں گے۔ سمجھ میں آیا اشارے؟ تیسری شرط ہے عدم تداخل۔ تیسری شرط عدم تداخل۔ تداخل یعنی قسم جب آپ کریں تو ایک دوسرے میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے وہ جانور کہ جو ذی عمود فقری ہوتے ہیں، عمود فقری کہتے ہیں یہ والی جو ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فقر کہتے ہیں۔
یہ کیا سب کے ہوتی ہے؟ نہیں، مرغی کو ہوتی ہے، ہاں؟ مرغی کو مرغی کو ہے، نہیں سب کے ہے، نہیں، نہیں کیڑے مکوڑوں کے ہے، نہیں ہے، حیوان کے ہے، ہے کیوں نہیں؟ صحیح. تو کہا کہ آپ ایسے جانور کہ جو عمود فقری والے ہیں ان کی تقسیم کریں آپ، ٹھیک ہے، پھیپھڑے والے میں اور تھن والے میں، تو تقسیم صحیح ہوگی؟ نہیں، کیونکہ جن کے تھن ہے کیا وہ پھیپھڑے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہے نا، ان کے بھی پھیپڑا ہوتا ہے. جی، بھائی بکری کے تھن ہے، بکری کے پھیپڑا بھی ہے نا. جی، تو کہا اس میں کیا ہوا؟ تداخل ہوا، ایک قسم دوسرے میں کیا ہو گئی؟ داخل. تو اس طرح سے بھی تقسیم صحیح نہیں ہوگی. چوتھی شرط جانتے ہیں کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے کہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. سلسلہ منقطع نہ ہو، منقطع نہ ہو. مثلا ہم کریں کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. پھر فعل کی کریں ماضی، مضارع نہیں. فعل کی ہم تقسیم کر دیں کدھر؟ فعل کی تقسیم کر دیں منصوب، مرفوع اور مجزوم. تقسیم صحیح ہوگی؟ کیونکہ فعل کی پہلے تقسیم کدھر ہوگی؟ ماضی، مضارع، امر. پھر مضارع کی ہوگی مرفوع، منصوب اور مجزوم. تو سلسلہ منقطع ہوا کہ نہیں ہوا؟ سلسلہ منقطع ہوا تو بھی یہ تقسیم صحیح نہیں ہوگی. تو یہ 4 شرطیں ہیں. ایک تو تقسیم کی بنیاد ایک ہو. دوسری شرط ہے کہ قسم اپنے مقسم پر صادق آئے، مقسم اپنے قسم پر صادق آئے، قسم اپنے مصداق پر صادق آئے، مصداق اپنے قسم پر آئے گا. کتاب میں سب کچھ ہے، باہر سے کچھ نہیں بتا رہا. صحیح. اور مصداق اپنے قسم پر صادق آئے. اگر نہیں سمجھ میں آئے گا کتاب میں پڑھنے کے بعد بھی تو بتائیے گا، لکھوا دیں گے اس کو. اب دیکھیے تیسری شرط ہے کہ عدم تداخل ہو. مثلا ہم نے کہا کہ تمام حوزے کے طلاب، اگر مثال صحیح ہو جائے جو دینا چاہ رہا ہوں، مثلا نہیں الگ سے کوئی مثال اگر میں سوچوں. جی بتائیے. جی جناب، آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا اب آئی؟ نہیں میں مثال سوچ رہا تھا اس لیے آواز نہیں آ رہی تھی. کہ کوئی ایسی مثال دوں جو مناسب ہو. چلیے تطبیق عبارت کرتے ہیں. چوتھی کہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. مثلا ہم نے جب کی اس کلمے کی تقسیم اسم، فعل، حرف میں، اب فعل کی ڈائریکٹ ہم تقسیم کر دیں کس میں؟ مرفوع، منصوب اور مجزوم میں. جبکہ پہلے اس کی تقسیم کدھر ہوگی؟ ماضی، مضارع، امر میں. پھر مضارع کی تقسیم ہوگی مرفوع، منصوب اور مجزوم میں. پڑھتے دیکھیے انشاءاللہ یاد آتی ہے کچھ تو بتاتے ہیں ہم جو مناسب ہو اور سازگار ہو ہمارے درس سے. کہہ رہے ہیں شروط القسمت المنطقیت. شروط القسمت المنطقیت کیا معنی ہوگا؟ یعنی تقسیم منطقی کی شرطیں. یہ تقسیم منطقی کی شرطیں ہیں، تقسیم طبیعی کی شرطیں نہیں ہیں. تقسیم طبیعی تو جس چیز سے جو مل کے بنا ہے بس اس کے عنصر کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الگ کر دینا ہے. اب دیکھیے عبارت پڑھیے شارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يشترط في القسمة المنطقية ما يلي. منطقیت کیا پڑھا تم نے؟ منطقی پھر سے پڑھیے. منطقیة ہاں ما يلي. ہاں یشترط فی القسمت المنطقیت، یعنی تقسیم منطقی میں شرط ہے ما یلی، جو آ رہی ہے، یعنی جو مندرجہ ذیل ہے. تقسیم منطقی میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں. صحیح؟ کیا پڑھیں گے؟ یشترط فی القسمت المنطقیت ما یلی. ٹھیک ہے، تقسیم منطقی میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں. پہلی شرط پڑھیے. فرض اساس واحد للتقسیم. پڑھیے. ہاں، فرض اساس واحد، ایک اساس فرض کرنا، للتقسیم، کس کے لیے؟ تقسیم کے لیے، کہ تقسیم کے لیے ہم ایک اساس فرض کریں. پڑھیے. ایک ساتھ مطلب تقسیم جمع نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی چیز ایک وقت میں دو جہت سے تقسیم نہیں ہو سکتی. مثلا ہم نے کہا کہ جو 50% سے اوپر لے کر آئے ہیں ان کو یہ انعام دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہی انعام پھر دے دیا جائے 40% والے کو، تو کہاں ہوگا؟ بیک وقت اساس کیا ہونی چاہیے؟ 50%. تو بے نہیں اسی وقت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی انعام کس کو دے دیا جائے؟ 40% والے کو. سمجھ میں آئے؟ ایک وقت میں بنیاد اساس کی کیا ہونی چاہیے؟ تقسیم کی ایک ہونی چاہیے، بیس ایک ہونا چاہیے. چلیے ہاں پڑھیے مولانا. تصح، ہاں فلا تصح قسمة الشيء الواحد على أكثر من أساس في آن واحد. ہاں فی آن واحد فلا تصح قسمت الشیء الواحد، تو صحیح نہیں ہے ایک چیز کی تقسیم کرنا علی اکثر من اساس، ایک سے زیادہ اساس کی بنیاد پر، فی آن واحد، یعنی ایک وقت میں. آن یعنی وقت. کہہ رہے فلا تصح قسمت الشیء، کسی چیز کی تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے. کس پر؟ علی اکثر من اساس، ایک سے زیادہ اساس پر، فی آن واحد، ایک آن میں، ایک وقت میں. یہ آیا سمجھ میں مولانا؟ فرض و اساس للتقسیم. اب آ جائیے جو علی حیدر کہہ رہے تھے اس کے بارے میں آ جاتے ہیں. پڑھیے فرقان وکالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 2 مساوات دیکھیے پڑھو. مساوات المصادیق مساوات و مصادیق الاقسام، مساوات و مصادیق الاقسام الى مصادیق ہاں مقسمے. ارے بھائی مقسمے ہوگا، مقسموں کیوں ہوگا؟ مصادیق کیا ہو رہا ہے؟ مصادیق مجرور ہے اور پھر مضاف ہے، مقسم کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہے. کیا ہوا بھائی، جون چل رہا ہے کیا؟ تمہیں اتنی جلدی پیاس لگ گئی؟ کہہ رہے مساوات مصادیق الاقسام. ہاں مولانا، اقسام کے مصادیق برابر ہوں. اقسام کے مصادیق مطلب کیا ہوا؟ یہ کلمہ مقسم ہے اور اس کے مصادیق یہ اقسام ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے مصادیق. کہہ رہے مساوات و مصادیق الاقسام، اقسام کے مصادیق برابر ہوں الی مصادیق المقسم،
مقسم کے مصادیق پر. مقسم کے مصادیق کیا ہے؟ اسم فعل حرف. ٹھیک ہے، تو ہم مہدی کو کلمہ کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے مہدی کو اسم کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے مہدی کو کلمہ کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہو؟ برابر. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ خود شرح کر رہے ہیں اس بات کی. پڑھیے فرقان صاحب. وَيُرَادُ بِهِ مِن كُلِّ أَنَّ ہاں وَيُرَادُ بِهِ أَنَّ كُلَّ مِصْدَاقٍ ينطبق عليه القسم ہاں لا بد وان ينطبق عليه المقسم. لا بد وان ينطبق. ان کیا ہو گیا ہے؟ یہ ناکارہ ہے. ان ينطبق عليه المقسم. مقسمو فاعل ہوگا ينطبقو کا. مقسم ہاں. وَيُرَادُ بِهِ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کل مصداق کہ بے شک ہر مصداق ينطبق علیہ القسم کہ جس پر قسم صادق آ رہا ہے. لا بد ضروری ہے ان ينطبق علیہ المقسم کہ اس پر مقسم بھی کیا ہو؟ صادق آئے. سمجھ میں آیا مثلا؟ دیکھیے اب دیکھیے خود مثال دے رہے ہیں. مثلا لفظۃ المدرسۃ، لفظ مدرسہ. پڑھیے مہدی حسین. وَهِيَ مِصْدَاقُ الْإِسْمِ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْكَلِمَةِ. قسم من الکلمت. ادغام نہیں کرتے ہو تم. ہاں هُوَ قِسْمٌ مِنَ الْكَلِمَةِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا الْإِسْمُ اسمو عَلَيْهَا الْإِسْمُ فَيُقَالُ الْمَدْرَسَةِ اسْمٌ. المدرسۃ کیوں پڑھا تم نے؟ قال المدرسة. فیقالو کیا پڑھو گے؟ المدرسۃ کیوں پڑھا؟ کیا جرم ہے اس کا؟ المدرسة ہاں المدرسة اسم اسم وتنطبق عليها الكلمة كلمة التي هي المقسم هي المقسم للاسم. یہ لام کیا ہے؟ ہاں المدرسة كلمة. ہاں زیر زبر کا دھیان رکھا کریے. فمثلا لفظۃ المدرسۃ لفظ مدرسہ وہی مصداق الاسم جو کون ہے؟ اسم کا مصداق ہے. الذی هو قسم من الکلمہ جو قسم ہے کس کی؟ کلمے کی. ينطبق علیہ الاسم تو اس پر صادق آتا ہے اسم. فیقال تو کہا جاتا ہے المدرسۃ اسم. مدرسہ کیا ہے؟ اسم ہے. وتنطبق علیہا اور اس پر صادق آتا ہے الکلمۃ التی ہی المقسم للاسم اور اس پر صادق آتا ہے کلمہ جو کہ مقسم ہے اسم کا. فیقال المدرسۃ کلمۃ تو کہا جاتا ہے مدرسہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. جیسے ہم نے کہا مہدیون اسمون مہدیون کلمتون تو صادق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اب بھی ضرورت ہے کہ الگ سے لکھواؤں؟ یہ جناب مصداق جناب جو خارج میں موجود ہے وہی والا ہے. ہاں مصداق خارجی میں تو موجود ہوگا بیٹا. اسی لیے پہلے انہوں نے مصداق آپ کو بتا دیا, مفہوم پہلے بتا دیا ہے کس کو کہتے ہیں. وَهَكَذَا شوف مولانا المدرسۃ اسم کلمتون تو مدرسہ کیا ہے؟ مصداق. اسم کیا ہے؟ قسم. اور کلمہ کیا ہے؟ مقسم. کلیئر ہوئے دو شرطیں؟ تو اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں, باقی دو شرطیں انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.